ونور الابصار وضيائها وروح الارواح وغذائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ماہ شعبان المعظم کا مبارک اور معظم مہینہ ہمارے درمیان ہے۔ اس مہینے میں بھی رجب المرجب کی طرح بہت سی نسبتیں موجود ہیں جو ہم اگلی نشستوں میں بیان کریں گے۔ ماہ شعبان المعظم کی پہلی نسبت ایک یہ ہے کہ اس مہینے کی 2 تاریخ امام اعظم ابو حنیفہ حضرت سیدنا نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ اس حوالے سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ بالخیر کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ شدید المیہ ہے اور ایک افسوس کی بات ہے کہ بڑے بڑے اکابرین کے ایام میں ان کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، ان کے فضائل و مناقب بیان کیے جاتے ہیں، لیکن جو کروڑوں حنفیوں کے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ذریعے سے ہمیں صحیح دین ملا، صحیح راستہ ملا، جنہوں نے ہمیں نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ بتایا، روزوں کے احکام بتائے، نمازوں کے احکام بتائے، جنہوں نے ہمارے معمولات کو بھی سنبھالا، جنہوں نے ہماری عبادتوں کی بھی حفاظت کی، جب ان کے ایام آئیں، شعبان المعظم کا مہینہ آئے، تو ہم ان کا ذکر نہیں کرتے، ہم ان کے مناقب بیان نہیں کرتے۔ یہ ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے۔ یا تو ہم بھول گئے یا غیر ارادی طور پر ہمیں بھلا دیا گیا۔ لہذا جہاں خواجہ صاحب کے ایام میں ان کا تذکرہ کیا جانا چاہیے، جہاں 11ویں شریف کے مہینے میں غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرنا چاہیے، وہیں شعبان المعظم کی 2 تاریخ کو چونکہ نسبت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے ہے، تو اس مہینے میں ان ایام میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مناقب اور آپ کی شہادتوں کا ذکر ضرور کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم جن کے مقلد ہیں، ہم جن کی اتباع کرتے ہیں، جن کی پیروی کرتے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اسی بات کو آگے لے جانے کے لیے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی حصول برکت کے لیے سورہ فاطر کی آیت ہے اور 22واں پارہ ہے، آیت نمبر 28 ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں اللہ سے تو صرف علماء ہی ڈرتے ہیں، بس اور کوئی نہیں۔ فرمایا اللہ کے بندے تو سب ہی ہیں، لیکن جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، وہ حق ادا کرنے والے علماء ہی ہیں۔ تو یہ علماء کے لیے بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا، بہت بڑی فضیلت ہے جو قرآن مجید نے بیان کی۔ اس فضیلت کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر یہ بیان کیا کہ اللہ کی جنتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ڈرنے والے ہیں، بلکہ ایک بہت ہی مشہور و معروف سورہ ہے، سورہ بینہ، اس کے آخر میں جو آیت ہے ذالک لمن خشی ربہ، اس سے پہلے اللہ نے جنت کا ذکر کیا، جنتی نعمتوں کا ذکر کیا، جنات تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا ابدا، یعنی نیک لوگوں کی جزا یہ ہے کہ ان کے لیے باغات ہیں، ان کے لیے نہریں ہیں، اور وہ چین کے باغات میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو فرمائی یہ کون لوگ ہیں؟ کہا ذالک لمن خشی ربہ، یہ ساری نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو رب سے ڈرنے والے ہیں، یعنی ساری نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو رب سے ڈرنے والے ہیں۔ تو پھر سوال ہوا کہ رب سے ڈرنے والے کون ہیں؟ تو پھر قرآن مجید نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، رب سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں تو علماء ہی ہوتے ہیں۔ یعنی
اللہ کی تمام تر نعمتوں کے حقدار وہ لوگ ہیں جو رب سے ڈرتے ہیں، اور رب سے ڈرنے کا حق ادا کرنے والے وہ ہیں جنہیں علماء کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص جس چیز کو جس قدر زیادہ جانتا ہے، علم رکھتا ہے، وہ اسی قدر اس سے ڈرتا ہے یا محبت کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال فقط سمجھانے کے لیے، بجلی سے ہر کوئی ڈرتا ہے نا، جبھی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے۔ اگر آپ کو یہ کام آتا ہے تو آپ نے کرنا ہے، اگر نہیں آتا تو پھر آپ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے۔ ایک پلک بھی لگانا ہو تو اس کے ماہر کو بلاتے ہیں، کیوں؟ آپ کو علم ہے کہ اگر تھوڑی سی غلطی ہو گئی تو جان بھی جا سکتی ہے، بجلی کا جھٹکا پڑ سکتا ہے، یہ آپ کو علم ہے نا۔ اس وجہ سے آپ انجانے میں کوئی عمل نہیں کرتے، آپ ایک پلک لگانے کے لیے بھی ایک ماہر کو بلاتے ہیں۔ لیکن یہی بجلی ہے، اگر نیچے کوئی بٹن لگا ہو، نیچے پلک لگا ہو، تو چھوٹے چھوٹے بچے جو گھر میں گھوم رہے ہوتے ہیں ان سوراخوں میں انگلیاں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑے روکتے ہیں، بڑے روکنے کے لیے ان سوراخوں میں کوئی چیز لگا دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، تاکہ چھوٹے بچے گھروں میں جو گھوم رہے ہیں ان سوراخوں میں یا پلک میں انگلی نہ لگائیں۔ لیکن بچوں کا کھیل ہے، وہ انہی سوراخوں میں انگلیاں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، بجلی کے سوراخوں میں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بچوں کو اصل میں بجلی کے حوالے سے علم نہیں ہے۔ اس وجہ سے جب علم نہیں ہے تو بجلی کے حوالے سے ان کے دل میں ڈر بھی نہیں ہے، انہیں خوف بھی نہیں ہے، انہیں معلوم نہیں ہے کہ بجلی کا جھٹکا کیسا پڑتا ہے۔ اللہ ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ تو یہ ایک سمجھانے کے لیے ہے نا کہ بڑے حالانکہ ہوش مند ہیں، اس کے باوجود بجلی کے کاموں میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ میرا کام نہیں ہے، کوئی ماہر آئے تو وہی کرے گا۔ لیکن بچے حالانکہ نہ وہ ماہر ہیں نہ وہ سمجھدار ہیں، اس کے باوجود وہ بجلی کی تاروں کی طرف جانے کی کوشش کرتے، بجلی کے کھمبوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے، بجلی کے بٹن کی طرف، سوراخوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ بچے ضد کر رہے ہوتے ہیں جیسے کھلونوں کے ساتھ ضد کرتے ہیں کہ مجھے اسی بٹن کو دبانا ہے یا مجھے اسی بجلی کے سوراخ میں انگلی ڈالنی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کو علم نہیں ہے کہ اس بجلی کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی کے حوالے سے علم رکھنے والا ہو جائے تو وہ اس سے ڈرنے والا ہو جاتا ہے۔ تو اب عام طور پر لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا علم نہیں رکھتے، اور علماء اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء اللہ کا علم رکھتے ہیں۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے رب کو جانتا ہوں اور سب سے زیادہ رب کا خوف رکھتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ رب کی صحیح طور پر فرما برداری کرنے کے لیے رب کا علم ہونا ضروری ہے، رب کی معرفت ضروری ہے، اس لیے کہ جو شخص جس کی معرفت رکھتا ہے پھر اسی سے ڈرتا ہے، پھر اسی سے ڈرتا ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی ہے جو بہت نفیس بات ہے، دنیا میں کوئی شخص کسی کا علم رکھنے والا ہو نا تو وہ اس سے ڈرتا ہے، اور اس ڈر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے دور بھاگتا ہے۔ جیسے بجلی کی مثال میں نے دے دی نا، جیسے کسی اور کی مثال، کوئی بدماش ہو، کوئی غنڈا ہو، لوگ جانتے ہیں کہ یہ بدماش ہے، غنڈا ہے، اسے کسی کا لحاظ نہیں ہے تو لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ تو کیا ڈرنے کی وجہ سے اس کا ساتھ دیتے؟ بلکہ اس سے دور بھاگتے ہیں۔ کسی بھی دنیا کی کوئی بھی چیز یا کوئی بھی شخص ہو، جب لوگ اس سے ڈرتے ہیں تو اس ڈر کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے دور بھاگتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤ میرے رب کی خشیت اور خوف کے کہ جس قدر بندہ رب سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ رب کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ایک خاص بات ہے جو رب کی خشیت کے ساتھ ہے کہ جس قدر بندہ رب سے ڈرنے والا ہوگا وہ دور نہیں جائے گا، وہ اور قریب ہوتا جائے گا، اور جس قدر بندہ رب سے نڈر ہوتا جائے گا وہ دور ہوتا چلا جائے گا۔
وہ قریب نہیں آئے گا۔ اب ترتیب وار دیکھ لیجئے، رب کی جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو رب سے ڈرتے ہیں، فرمایا ذالک لمن خشی ربا، اور رب سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو علم والے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ تو مطلب یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا معیار علم ہے، اور وہ لوگ جو علم والے ہیں وہ جاہلوں سے افضل ہیں، وہ ان سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ یہ بات یہاں تک ثابت ہو گئی۔ اب اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرنے والے ہیں۔ ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان احدہما عابد والآخر عالم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو لوگوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک عالم ہے اور دوسرا عابد ہے، یعنی ایک علم والا ہے، اس کی عبادتیں کم ہیں، اور دوسرا عبادتوں والا ہے، اس کا علم اس کے مقابلے میں کم ہے۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ ان دونوں میں افضل کون ہے؟ بہت نمازیں پڑھنے والا، بڑے سجود کرنے والا، بڑے روزے رکھنے والا، یا وہ جو اس قدر عبادتوں کا معاملہ تو نہیں رکھتا لیکن عالم ہے؟ ان دونوں میں افضل کون ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، فرمایا عالم کی مثال عام لوگوں میں ایسے ہی ہے جیسے میری مثال تمہارے درمیان ہے، یعنی جیسے میں تم سب میں افضل ہوں ویسے عالم تم میں ہر ایک سے افضل ہوتا ہے، بشرطے کہ جب تک اس سے بڑھ کر کوئی عالم نہ آ جائے وہ عام لوگوں میں افضل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم کے لیے ممبر ہے اور عام لوگوں کے لیے صفحے ہے۔ تو یہ برتری اور یہ فاصلہ اور یہ درجہ بندی عام بندوں کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ ثم قال رسول اللہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اور کل آسمان والے اور کل زمین والے، حتی النملۃ فی جحریہا وحتی الحوت، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنی بلوں میں، یہاں تک کہ مچھلیاں پانیوں میں، لیصلون علی معلم الناس الخیر، یہ ہمیشہ دعائے خیر کرتے رہتے ہیں اس شخص کے لیے جو عالم ہے اور علم سکھانے والا ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عالم کے بارے میں فرمایا کہ جیسے تمہارے درمیان میری شان ہے ویسے ہی عام لوگوں کے درمیان میں عالم کی شان ہے۔ اب ایک عالم کی شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنیں اور پھر ایک عالم کی شان عام جاہلوں کی زبانوں سے سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ عالم کی اہمیت کے حوالے سے کتنا نڈر ہے، کتنا بے باک ہے، کہ جس کے پاس ٹکے کا علم نہیں ہے وہ کہہ دیتا ہے اسے تو کچھ بھی نہیں آتا، اسے تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اسے تو نماز پڑھنا نہیں آتا، وہ وہاں غلطی کرتا ہے وہاں غلطی کرتا ہے۔ ایک عالم جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کے لیے سر کے تاج کی مانند کہا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے وہ توقیر دے رہے ہیں، تم کس قدر اس کی توقیر کر رہے ہو؟ جس کے لیے زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ دعائے مغفرت کر رہا ہے، جب وہ چلتا ہے تو زمین کے ذرات اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، لیکن جب تو وہ تمہارے درمیان میں رہتا ہے تم اس کی کیا قدر کر رہے ہو؟ بے شک جب نماز روزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو ایک عالم کی توقیر اور قدر و منزلت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ ایک عالم، ایک علم والا، ایک قرآن جاننے والا، ایک حدیث جاننے والا تمہارے درمیان میں تھا تو تم نے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو عام عالم بھی عام بندوں کی طرح ہے، ہم اصل میں ناپتے ہیں دولت سے، ہم اصل میں ناپتے ہیں ثروت سے، حکومت سے، طاقت سے، لیکن اللہ کی ناپ، اللہ کا معیار دولت نہیں ہے، ثروت نہیں ہے، علم ہے، عبادت ہے، خوشنودی ہے۔
تو اس طرح سے ناپنا چاہیے. یہ معیار جب رکھیں گے نا تو آپ کو بھی اچھوں اور بروں کی تمیز ہو جائے گی. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ایک سست عالم 1000 عابد سے افضل ہے. ایک سست عالم. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد. ایک سست عالم شیطان کے مقابلے میں 1000 عابد سے زیادہ سخت ہوتا ہے، یعنی افضل ہوتا ہے. سست عالم، سست عالم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس قدر دین کی خدمت نہیں کرتا، صرف واجبات اور فرائض ادا کرتا ہے اور اس کے علاوہ وہ اس قدر اہتمام نہیں کرتا. اور ایک عابد ہے جو عبادتوں میں مشغول رہتا ہے، روزوں کا بھی اہتمام رکھتا ہے، نمازوں کا بھی اہتمام رکھتا ہے. تو فرمایا کہ ان کے مقابلے میں یہ سست عالم کیسا ہوگا؟ فرمایا یہ عابد ایک ہے، اگر 1000 بھی آ جائے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہم تو اپنی عبادتوں سے عالم کو تولتے ہیں. دیکھیں، پڑھیں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کو. اعلیٰ حضرت نے تو وہ بات لکھی کہ کمال کر دیا. فرمایا عالم کی شان ہمارے علماء نے یہ بیان کی کہ ایک نمازی نماز کے لیے آ رہا ہو اور کوئی عالم وہاں بیٹھا ہو، لوگوں کے ساتھ مشغول ہو، تو ایک نمازی عام بندے کا اس عالم سے کہنا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کے لیے چلے، یہ عالم کی بے ادبی ہے. تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اس سے کہو نماز کے لیے چلیے، اس لیے کہ وہ عالم ہے، وہ اپنی نمازوں کو بھی جانتا ہے، نمازوں کو سدھارنا بھی جانتا ہے، نمازوں کو پڑھنا بھی جانتا ہے. تو یہاں سے فرمایا کہ اس کے لیے حسن ظن بھی رکھے کہ یہ مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے. بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جماعت جا رہی ہے، یہ نمازیں ضائع کر دے گا، لیکن یہ مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے، یہ عالم ہے، لہذا یہ مجھ سے زیادہ نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہے. حسن ظن رکھے. اور فرمایا اس سے یہ کہنا بھی بے ادبی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، آپ یہاں بیٹھے ہیں، چلیں نماز کے لیے. تو ہمارے علماء نے جو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ ہیں یا ان سے اوپر کے اکابرین ہیں، وہ تو علماء کی ایسی قدر کرتے تھے. ہم کس قدر قدر کر رہے ہیں یہ ذرا دیکھیں. ہم نے اس بات کو کئی بار ریپیٹ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ کو عالم کی قدر معلوم نہ ہو، آپ کے دل میں اس کا وقار نہیں آئے گا. تو عالم کی قدر کریں. اگرچہ اس کی جیب خالی ہے تو جیب کی طرف نہ دیکھیں، اس کے دل کی طرف دیکھیں، اس کے سینے کی طرف دیکھیں کہ رب نے اس کے سینے میں کتنا خزانہ رکھا ہے. پورا قرآن رکھا ہے، رسول اللہ کا فرمان رکھا ہے، صدہا مسائل نو کے زبان ہیں اس کے سینے میں محفوظ ہیں. کتنا بڑا خزانہ اس کے سینے میں ہے. لیکن عام انسان جب چلتا ہے اس کے درمیان سے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے جیسا ہے. ہاں، عالم جو ہے وہ عاجزی کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں آپ ہی جیسا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی اسے اپنے ہی جیسا سمجھیں. جیسے رسول اللہ نے فرمایا میں تم جیسا ہوں، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم بھی رسول اللہ کو خود جیسا سمجھو. عالم تو کہتا ہے میں آپ جیسا ہوں، میں آپ ہی کی طرح ہوں، میں بھی بال بچے دار ہوں، بس آپ ہی کی طرح چلتا پھرتا ہوں. تو وہ عاجزی ہے. ورنہ عالم اور عام بندوں کے درمیان میں فاصلہ زمین و آسمان سے زیادہ ہے. فرمایا نا کہ عام بندوں کے درمیان میں عالم کی وہی شان ہے جو شان میری ہے تمہارے درمیان میں. تو کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا فاصلہ ہے. تو عالم جو ہے وہ رب کا قرب حاصل کرنے والا ہو جاتا ہے. یہاں تک جب گفتگو ہو گئی تو فقط ایک علم ہو تو وہ رب کی رضا بھی پا لیتا ہے، رب کا قرب بھی پا لیتا ہے، رب کی جنت بھی پا لیتا ہے، اور جنتوں کی نعمتیں بھی اس کے لیے مل جاتی ہیں فقط ایک علم سے. لیکن اگر اس علم کے ساتھ عمل بھی شامل ہو جائے پھر تو کہیں گے کہ نور علی نور ہے. کہ جس طرح علم سے
اللہ کی رضا اور سب کچھ مل سکتی ہے، دنیا و آخرت کی کامیابی مل سکتی ہے، ویسے ہی اگر علم کے ساتھ عمل بھی آ جائے تو کیا ہی بات ہے۔ تو دو لفظوں میں سمجھ جائیے کہ جس کا علم بھی با کمال ہے اور جس کا عمل بھی با کمال ہے، اسی کو ہم اپنی زبان میں امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ ایک عام عالم کی شان تو آپ سمجھ گئے نا، ایک عام عالم جو ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں درس و تدریس کر رہے ہوتے ہیں یا نہ بھی کر رہے ہوں، عام عالم کی تو یہ شان ہے۔ تو جو امام اعظم ہے، جو تمام علماء کا امام ہے، اس کا علم کیا ہوگا؟ اور فقط وہ امام علم کا ہی نہیں، جیسے وہ علم کا امام ہے ویسی عبادتوں کا بھی امام ہے۔ لہذا آپ کے علم کی طرف تو ہم ابھی جائیں گے، عبادت کی طرف چلیں تو کہتے ہیں امام ذہبی جو شافعی ہیں، کمال یہی بات ہے کہ آپ کے اندر اتنا کمال ہو کہ آپ کے اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی آپ کی تعریف کریں۔ تو فضیلت یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ میری تعریف کر دیں یا میں آپ کی تعریف کروں، فضیلت یہ ہے کہ جو میرے مخالف ہیں وہ بھی مجھے حق پہ مانیں۔ جیسے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے حوالے سے آج کے وہ علماء جن کا مسلک آپ کا نہیں ہے، وہ بھی جب ان کے علم کی بات آئے تو کہتے ہیں کہ احمد رضا قلم کا شاہکار تھا، احمد رضا کے قلم نے جو لکھا ہے اس سے رجوع آج تک نہیں کیا گیا۔ وہ مانتے ہیں، مخالفین بھی مانتے ہیں۔ اور علماء کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ نفس کے پجاری نہیں ہوتے، وہ حق بات کو ماننے والے اور باطل کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، چاہے ان علماء کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو۔ علماء حق کو جاننے والے ہوتے ہیں۔ جب علماء کے نزدیک اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی تبحر علمی ثابت ہو گئی تو جو آپ کو نہ ماننے والے تھے انہوں نے بھی کہا کہ اگرچہ ہمیں ان کے عقیدے پر اعتراض ہے، اگرچہ ہمیں ان کی اور باتوں پہ اعتراض ہے، لیکن اس بات پر ہمیں شک نہیں کہ علمی میدان میں شاہکار ہیں، اس بات پہ شک نہیں ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے بہت کچھ لکھا ہے علم دین پر، جو کچھ اس صدی میں ہے تنہا رضا کا ہے، وہ دوسرے بھی کہہ گئے، اس کی وجہ یہی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مناقب اور آپ کے فضائل و کمالات اپنوں نے تو لکھے ہی ہیں، لیکن دوسروں نے جو لکھے ہیں، یعنی آپ تو حنفی تھے، احناف کی امام ہیں، تو وہ لوگ جو شافعی ہیں، جو حنبلی ہیں، وہ اپنے امام کی تعریف کریں گے نا۔ جو شافعی ہیں وہ اگر تعریف کریں گے تو امام شافعی کی تعریف کریں گے، جو مالکی ہیں وہ تعریف کریں گے تو امام مالک کی تعریف کریں گے، جو حنبلی ہیں وہ تعریف کریں گے امام احمد بن حنبل کی۔ لیکن جو حق پرست ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ میرے امام ہیں، ان کے امام ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ حق کس کے ساتھ ہے، فضیلت کس کی ہے۔ تو ابن حجر مکی رحمہ اللہ بہت بڑے فقہ امام گزرے، محدثین میں سے بھی ہیں، اور بڑا مقام و مرتبہ آپ نے پایا۔ 18 سال تک مکہ مکرمہ میں لوگوں کو درس و تدریس کرتے رہے۔ اسی وجہ سے آپ تو تھے ہیثمی، لیکن آپ کو ابن حجر مکی کہتے ہیں، اس لیے کہ مکے میں رہتے ہوئے آپ نے لوگوں کو درس و تدریس کی، اور بہت ساری کتابیں بھی ہیں آپ کی۔ آپ شافعی مسلک سے ہیں، لیکن آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی شان میں پوری کتاب لکھی، الخیرات الحسان فی مناقب النعمان، پوری کتاب لکھی شافعی مسلک سے ہونے کے باوجود، اور ایسی مستند کتاب لکھی کہ آج کے دن تک اسی کتاب کو حوالے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایک دوسرے امام ذہبی، یہ بھی شافعی ہیں، محدثین ہیں، امام الجرح والتعدیل ہیں، بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ میزان الاعتدال آپ کی کتاب ہے، سیر اعلام النبلاء آپ کی کتاب، صدہا کتابیں آپ کی ہیں، شافعی ہیں۔ اس کے باوجود امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب لکھتے ہیں تو لکھتے ہی چلے جاتے ہیں۔
ان کے علاوہ بہت مشہور اور معروف نام ہے امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ، محدثین کے امام ہیں، آج کے دن تک ان سے زیادہ حدیثیں لکھنے والا کوئی نہیں ہے، یہ شافعی ہیں۔ تو انہیں تو چاہیے کہ امام شافعی کی منقبت لکھیں، تو ان کی بھی انہوں نے منقبت لکھی ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی شان میں بھی پوری کتاب لکھی، تبییض الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ، اس نام سے انہوں نے کتاب لکھی۔ اور شافعی ہوں، حنبلی ہوں یا مالکی ہوں، ان سبوں نے تعریف کی، تصدیق کی، توثیق کی کہ بے شک ہمارے امام تو ہیں ہی ہمارے مسلک کے امام، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ تمام مسالک کے امام ہیں، امام اعظم تمام مسلکوں کے امام ہیں۔ تو امام ذہبی لکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی عبادت کا کمال یہ ہے، فرمایا تواتر سے یہ بات پایۂ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ آپ نے 30 سالوں تک روزانہ رات کے وقت ایک قرآن ختم کیا ہے نماز میں۔ آج جب منہ چڑھنے پر آئیں، جب بولنے میں آئیں تو وہ بھی بولنے لگتے ہیں جنہیں الحمدللہ پڑھنا نہیں آتا، وہ امام اعظم کی شان میں گستاخی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو دیکھنا چاہیے، بولنے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ تو کجا من کجا، تو کہاں ہے اور میں کہاں ہوں، یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ امام اعظم کے بارے میں وہ لکھے اور ان کے حوالے سے وہ تحقیق کرے جو علم رکھتا ہے نا، جو ایسے ہی ادھر ادھر سے پھر پھرا کے چند کتابیں انہوں نے پڑھ لیں اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ وہ تو کوئی امام نہیں، وہ تو کوئی عالم نہیں، ان کی کوئی عبادت نہیں۔ امام ذہبی یہ وہ امام ہیں کہ محدث ان کو چھوڑ نہیں سکتا۔ میزان الاعتدال اسماء الرجال کی زبردست کتاب ہے، امام ذہبی کی لکھی ہوئی ہے۔ تذکرۃ الحفاظ امام ذہبی کی لکھی ہوئی میزان الاعتدال، آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، لیکن جو علماء ہیں، جو محدثین ہیں، جو حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میزان الاعتدال اور جرح و تعدیل کس چیز کا نام ہے۔ حدیث میں جو لوگوں کے نام ہوتے ہیں نا، حدیث میں ان ناموں کی تحقیق پر جو کتاب لکھنے والا ہوتا ہے، جو کتابیں ہوتی ہیں، ان کتابوں کو کہتے ہیں یہ میزان الاعتدال ہے، یہ جرح و تعدیل کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہوتا ہے فلاں بندہ ہے تو اس کی تاریخ وفات کیا ہے، تاریخ وصال کیا ہے، وہ کیا کرتا تھا اور اس نے کس کس سے ملاقات کی، کہاں گیا، کہاں اس کا انتقال ہوا، تاکہ جب حدیث پڑھیں اور اس بندے کی تحقیق کرنی ہو تو کتابوں کو دیکھیں۔ میزان الاعتدال ہے، تہذیب التہذیب ہے، بہت ساری کتابیں ہیں جرح و تعدیل کے لیے، پھر اس میں سے دیکھتے ہیں تو پھر معلوم ہوتا ہے ہاں بھئی یہ بندہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو یہ تحقیق کرنے والے کون ہیں؟ امام ذہبی ہیں، ابن حجر بھی ہیں، لیکن امام ذہبی کا ایک اپنا مقام و مرتبہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تواتر سے علماء نے لکھا کہ 30 سالوں تک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ رات کے وقت نماز پڑھتے اور روزانہ رات میں ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ اس سے جہاں آپ کی فضیلت واضح ہوتی ہے، وہی ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہمارے امام تو روز ایک قرآن ختم کریں، اور ہم سال میں ایک قرآن ختم نہ کر پائیں تو ہمارے لیے کس قدر بدبختی ہے۔ ہمارے امام، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہم سے زیادہ اللہ کو جاننے والے تھے، تو اللہ سے ڈرنے والے تھے، اور جو جس قدر زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ اسی قدر اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ہم چونکہ رب کو جاننے والے نہیں ہیں، اس لیے رب سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اور جب رب سے ڈرنے والے نہیں ہیں تو رب کی معرفت بھی ہم سے دور ہے، اور جب رب کی معرفت دور ہے تو دنیا جہان کے ہر کام کے لیے وقت ہے، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں ایک چیز دوسری چیز سے لگی ہوتی ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات، حضرت امام حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں امام ذہبی نے بھی لکھا اور ابن حجر مکی نے بھی لکھا۔ جب ابن مبارک رحمہ اللہ، یہ بھی بہت بڑے امام ہیں، پیشوا ہیں، اور صوفیہ کے بھی پیشوا ہیں، محدثین کے بھی پیشوا ہیں، عبداللہ بن مبارک
کہتے جب ان سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا تو فرمایا اس شخص کے بارے میں کیا بتاؤں جس کے بارے میں یہ بات تواتر سے ثابت ہے کہ 45 سالوں تک روزانہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والے تھے۔ جہاں آپ کا علم ہمیں معلوم ہوا وہیں ہمیں اس بات کی ترغیب بھی ہوئی، وہ تو روزانہ ہر رات جاگ کر رب کی بندگی کریں، ہم کس قدر رات جاگ کر رب کی بندگی کرنے والے ہیں۔ سال میں ایک رات بھی اگر مل جائے رب کی بندگی کے لیے تو وہ کھیل کود میں لگا دیں، تماشوں میں لگا دیں، کچھ سونے میں لگا دیں، کچھ دیگر غفلتوں میں لگا دیں۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا علم ایسا تھا، ہمیں ایسا علم ہونا چاہیے۔ آپ کا عمل ایسا تھا، آپ کی عبادت اور ریاضت ایسی تھی، ہمارے اندر بھی اس کا کچھ اثر آنا چاہیے، اس کی کچھ روشنی آنی چاہیے ہمارے اندر بھی، تاکہ ہم بھی تو کہہ سکیں کہ ہم حنفی ہیں۔ امام مسعر بن کدام یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں اور امام سفیان ثوری کے استاد ہیں۔ سفیان ثوری، اور سفیان ثوری کون ہے؟ امام بخاری کے استاد ہیں۔ امام بخاری کے استاد ہیں سفیان ثوری، اور سفیان ثوری کے استاد ہیں مسعر بن کدام، اور مسعر بن کدام کے استاد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ تو جو کہتے ہیں نا کہ امام بخاری سب سے بڑھ کر ہیں، تو انہیں سوچنا چاہیے بخاری میں جو احادیث روایت کرنے والے ہیں ان میں بہت سے ایسے ہیں جو امام اعظم کے شاگردوں میں سے ہیں۔ تو سفیان ثوری حضرت مسعر بن کدام رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہمیں کسی بارے میں اگر الجھن آئے، کوئی مسئلہ آئے، تو ہم حضرت مسعر بن کدام سے رابطہ کرتے۔ جب ان سے رابطہ کرتے، وہ الجھن پیش کرتے تو وہ اس کا شرعی حل بتا دیا کرتے تھے۔ تو یہ مسعر بن کدام کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مرید ہیں اور شاگرد ہیں۔ کہتے ہیں پہلے ایک وقت آیا کہ یہ امام اعظم سے بڑا بغض و عناد رکھا کرتے تھے۔ دیکھیں یہ ہوتا ہے، جیسے جیسے علم آتا ہے غرور و تکبر بھی آتا ہے انسان کے اندر۔ بالکل جیسے دولت آئے تو دل میں غرور تکبر آتے ہیں، ویسے جیسے جیسے علم آئے نا ویسے غرور و تکبر بھی آتے ہیں۔ لیکن یہ غرور و تکبر کا آنا اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب اس کے مزاج میں علم کا غلبہ ہو جائے، روحانیت کا غلبہ ہو جائے، معرفت کا غلبہ ہو جائے، تو پھر غرور ختم ہو جاتے ہیں۔ تو وہ مسعر بن کدام ان کے پاس بھی بڑا علم تھا، تو ان کے سامنے جب امام اعظم کا تذکرہ کیا جاتا تو وہ ادب سے ان کا ذکر نہیں کرتے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے سوچا کہ ہر بندہ امام اعظم کی تعریف کرتا ہے، آیا مجھے جا کر دیکھنا چاہیے کہ ان کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں۔ تو آئے، اس وقت غیر معروف تھے، آئے امام اعظم کی صحبت میں بیٹھے، دن بھر رہے، فجر کی نماز سے امام اعظم کے ساتھ رہے، حلقہ لگا ہوتا، فجر کی نماز پڑھا کر بیٹھے، حلقہ لگ گیا اور آپ قرآن کا درس دینے لگے۔ دیتے دیتے ظہر کا وقت ہو گیا، ظہر کی نماز پڑھی، پھر بیٹھ گئے حدیث کا درس دینے لگے۔ عصر ہو گیا، عصر کی نماز پڑھی، پھر بیٹھ گئے اور فقہ کے معمولات بیان کرنے لگے۔ مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کے بعد بیٹھ گئے، پھر لوگ آئے اپنے اپنے مسائل پوچھنے کے لیے، ان کے مسائل حل کرتے رہے۔ عشاء کی نماز ہو گئی، عشاء کا وقت ہو گیا، عشاء کی نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھائی، نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد اپنے گھر چلے گئے۔ مسعر بن کدام کہتے ہیں کہ حضرت بہت تھک گئے ہوں گے، آج صبح سے لے کر شام تک اور دن بھر آپ کا معمول یہی درس و تدریس رہا، لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے، آج کوئی خاص دن ہے شاید ان کے لیے، آج تھک گئے ہوں گے، اب تو جا کر سو گئے ہوں گے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ عمدہ لباس پہنے ہوئے، سر پر تاج سجائے ہوئے، جب تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اپنے حجرے سے نکلے اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ دولہا ہیں جو آ رہے ہیں، کأنہ العروس، دولہے کی طرح وہ مسجد میں آئے، خوشبودار ماحول میں خوشبو لگاتے ہوئے آئے اور مسجد کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگ گئے۔ مسعر بن کدام کہتے ہیں میں انہیں دیکھتا ہی رہا کہ پوری رات گزر گئی، پوری رات میں 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز میں قرآن ختم کی۔
ایک قرآن ختم کیا، اور پھر کہتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھائی اور پڑھانے کے بعد پھر بیٹھ گئے۔ مصر بن کدام کہتے ہیں کہ انہوں نے دن کے وقت بھی آرام نہیں کیا، رات کے وقت بھی آرام نہیں کیا۔ شاید یہ دن ان کے لیے کوئی خاص دن ہوگا، شکرانے میں انہوں نے یہ عمل کیا ہے۔ آج بھی دیکھتے ہیں، آج بھی دیکھا، رات اسی معمول کے مطابق گزری، دوسری رات اسی معمول کے مطابق گزری، تیسری رات اسی معمول کے مطابق گزری، تو سمجھ گئے کہ ان کے لیے ہر رات خاص رات ہے، جسے قدر ہے اس کے لیے ہر شب شب قدر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے امام اعظم کے بارے میں فرمایا، میں نے امام اعظم کو دن میں کبھی کھاتے نہیں دیکھا، رات میں کبھی لیٹتے ہوئے نہیں دیکھا، سوتے نہیں دیکھا۔ تو جب 3-4 دنوں اور راتوں تک انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی عبادت کا یہ حال دیکھا، تو فرمایا اگر ان کے اندر علم نہ بھی ہوتا تو ان کی اتباع کے لیے ان کی عبادت ہی کافی تھی، جبکہ رب نے انہیں جیسا کمال عبادت میں دیا ہے ویسا ہی کمال علم میں بھی دیا ہے۔ تو فرمایا اب میں رجوع کرتا ہوں، زندگی بھر امام اعظم کی خدمت کروں گا۔ تو ان کی مسجد میں ہی بیٹھے رہے، ان کی خدمت کرتے رہے زندگی بھر، پھر اپنا علم ان کے سامنے ظاہر ہی نہیں کیا۔ کہتے ہیں انہوں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ اب میں ان کے ساتھ ہی زندگی گزاروں گا، وقت گزاروں گا۔ تو حضرت مسعر بن کدام انہی کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی مسجد میں ہی سجدے کی حالت میں آپ کا انتقال ہوا، لیکن امام اعظم کو چھوڑا نہیں۔ تو جس کے پاس فقط علم ہو وہ رب کا اس قدر برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ تو ہم جسے امام اعظم کہتے ہیں، اس کا علم دیکھیں تو علم بھی با کمال ہے، اور اس کا عمل دیکھیں تو اس کا عمل بھی با کمال ہے۔ اسی وجہ سے ہم انہیں فقط امام نہیں، امام اعظم کہتے ہیں۔ بہت ساری باتیں تھیں جو ہم کرنا چاہتے تھے، لیکن باتیں اب رہ گئی ہیں، وقت بھی ہو گیا۔ دو بات اور سمجھ جائیے، دو باتیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں انسان کی پہچان جو ہے نا بسا اوقات اس کے نام سے بھی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ناموں کا اثر انسان کی زندگی میں آتا ہے نا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، تم اچھے نام رکھا کرو، اس لیے کہ تم قیامت کے دن انہی ناموں سے اٹھائے جاؤ گے۔ تو اچھے نام رکھیں، اور اچھے نام رکھنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو نام آپ کو اچھا لگے وہ اچھا ہی ہے۔ پوچھ کے نام رکھیے، کسی ماہر سے پوچھئے، گوگل سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو غلط بتائے گا، کسی ماہر سے پوچھیں گے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ نام صحیح ہے یا یہ نام غلط ہے۔ اب کل ہی ایک صاحب آئے تھے اپنی بچی کے لیے، انہوں نے بتایا ان کی بچی کا نام رمیسہ ہے۔ اب رمیسہ نام ہے، اب رمیسہ سے بھی آ سکتا ہے، سین سے بھی آ سکتا ہے، سواد سے بھی آ سکتا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم سے لکھتے ہیں، رے کے اوپر پیش ڈال کر لکھتے ہیں۔ تو میں نے کہا رمیسہ نام اگر سے لکھا جائے تو یہ غلط ہے۔ رمیسہ نام کا صحیح تلفظ یہ ہے کہ یہ سواد سے لکھا جائے۔ جب سواد سے لکھیں گے نا تو یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی غالباً والدہ تھیں یا آپ کی اہلیہ تھیں، ان کا نام تھا رمیسہ۔ تو پھر میں نے ان کا تلفظ صحیح کروایا، لکھ کر دیا، انہوں نے پرچی لی کہ یہ میں نام اپنے بیٹی کے نام کو اسی طرح سے صحیح کروں گا اور رکھوں گا۔ تو بسا اوقات نام صحیح ہوتا ہے، ہم تلفظ صحیح نہیں کر پاتے۔ ایان الف، یہ الف اور نون سے ہم لکھتے ہیں ایان، اس طرح سے نام ہوتا ہی نہیں ہے۔ نام تو صحیح ہے، بول بھی وہی ہوگی لیکن تلفظ دوسرے ہوں گے۔ اصل لفظ اعیان، الف عین، یہ الف نون، یہ عین کی جمع ہے، اور عین کا معنی ہوتا ہے چشمہ۔ تو اعیان کا مطلب ہوگا پانی کے بہت سارے چشمے یا خیر کے چشمے۔ اس طرح سے اب یہ گفتگو ہوگی تو پھر باتیں دوسری طرف چلی جائیں گی نا۔ تو جب بھی نام رکھے نا تو نام اچھا رکھیں ایک، اور دوسرا ناموں کا تلفظ بھی صحیح طور پر دیکھ لیجئے، معلوم کر لیجئے۔ بسا اوقات انگریزی میں نام جو ہے نا آپ لکھتے ہیں تو اس کا تلفظ صحیح سمجھ میں نہیں آتا، اس کا تلفظ صحیح سمجھ میں آئے گا اردو یا عربی سے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا نام ہے نعمان، اور آپ کے والد کا نام ہے ثابت۔ تو کہتے ہیں نعمان کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نعمان جسم میں دوڑتے ہوئے خون کو کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کے وقت
آپ کے والدین نے آپ کا نام نعمان رکھا، ظاہر ہے کہ یہ رب کی قدرتوں سے ہی ہوتا ہے، رب کے اشارے سے ہی ہوتا ہے۔ گویا آپ کے والدین نے آپ کا نام نعمان رکھا، اور نعمان کا معنی ہوتا ہے رگوں میں دوڑنے والا خون۔ تو جب آپ بڑے ہوئے، جب آپ کا علم پھیلا، جب آپ کا عمل لوگوں نے دیکھا، تو کہنے لگے بے شک جس طرح انسان کے جسم میں خون دوڑتا ہے اور انسان اپنی حیات کے لیے خون کا محتاج ہوتا ہے، ویسے ہی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کل امت کے اعمال کی حیات کے لیے خون کی طرح ہیں۔ جیسے جسم سے خون نکل جائے بندہ مر جائے، ویسے اگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے احکامات نکال لیے جائیں، ہماری عبادتیں ختم ہو جائیں۔ فرمائے اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا نام اللہ کے بتائے سے یا اللہ کی حکمتوں سے آپ کے والد نے ان کا نام نعمان رکھا تھا۔ اسی پر بہت ساری باتیں اور بھی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ بس میرا کہنا یہ تھا کہ شعبان المعظم کی 2 تاریخ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا تھا، وہ واقعہ بھی طویل ہے، کبھی موقع ملا تو اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ تو اس مہینے میں جہاں ذکر و اذکار کریں، ان کا بھی ذکر و اذکار کریں، جہاں نظر و نیاز کا معاملہ ہو، خاص طور پر ان کے نام پہ بھی نظر و نیاز کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔